السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ میں آج آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی نشانی، کوئی نہ کوئی سبق رکھا ہوا ہے۔ تو آج ہم صبح آئے تھے تو یہاں پہ کام کرنے کے لیے، تو یہاں پہ ایسا ہوا کہ ہمارے پاس آپریٹر نہیں تھا۔ تو ہم نے بہت کوشش کی کہ کہیں نہ کہیں سے آپریٹر مل جائے، لیکن آپریٹر ہمیں نہیں ملا۔ اس کے بعد ہم نے کیا کیا، فیصلہ کیا، کام بہت ضروری تھا، تو ہم نے کہا چلو بغیر آپریٹر کے ہی کام چلا لیتے ہیں۔ ہم نے ایک آپریٹر کو کال کی اور اس سے پوچھا کہ بھائی ہمیں تھوڑا سا بتا دو کہ یہ مشین کیسے چلے گی۔ تو اس نے فون پر جتنا سمجھا سکتا تھا سمجھا دیا، اور ہم نے ویسے ہی کر کے کام سٹارٹ کر لیا۔ تو کام سٹارٹ کرنے کے وقت جو ہے نا، ہمارے ساتھ ایک مسئلہ ایسا ہوا کہ ایک دفعہ تو یہ جو مشین ہے یہ کلٹی ہونے والی تھی۔ تو پھر ہم بہت پریشان ہو گئے، ہم نے کہا ہو بڑی مشکل سے جو ہے نا مشین کلٹی ہوتے ہوتے بچ گئی۔ پھر ہم نے کال کی ایک بندے کو، اس سے بولا بھائی جان آپ آپریٹر ہو، آپ آ جاؤ، آ کر یہ مشین ایک دفعہ ہمیں سیدھی کر کے اس کو سیٹ کر کے دے کے چلے جاؤ، پھر ہم کر لیں گے۔ اس کے بعد ہم ویٹ کرتے رہے۔ اس کے بعد پھر وہ دو بندے آئے، انہوں نے پھر اس مشین کو سیدھا کیا۔ سیدھا کرنے کے بعد اس کو بالکل ٹھیک چلا کے پھر ہمیں انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے ایسے ایسے چلانا ہے، اب یہ نظام چل جائے گا آپ کا۔ تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، تو ہم نے پھر ایسے ہی کیا، ہم نے وہ نظام چلانا سٹارٹ کر دیا۔ ہمارا کام چلتا رہا۔ درمیان میں ایک دو دفعہ مشین خراب ہو گئی تو ہم نے اس کو جگاڑ لگایا، جیسے آپ کو یہ اندر ویڈیو کے اندر دکھائی دے رہا ہے نا۔ تو ان میں کوئی بھی کاریگر نہیں ہے، سارے ہیلپر ہی ہیں۔ تو انہوں نے بڑی مشکل سے مشین کو سیٹ کیا، پھر چلایا۔ شام کو کام ابھی دو گھنٹے رہتے تھے، کام بھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا۔ تو ایسا ہوا کہ اس کا جو ہے نا ایک بیرنگ ٹوٹ گیا۔ ہماری لاکھ کوشش کے باوجود ہمارا کام بھی کمپلیٹ نہیں ہوا اور مشین کا بھی نقصان ہو گیا۔ تو اس سے ہمیں سبق یہ ملا کہ کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی کام ہو، اس میں آپ اس کام میں جو ماہر بندہ ہو اس کو ہی لانا چاہیے۔ کسی اناڑی بندے کو کسی کام میں ایسے پنگا نہیں لینا چاہیے۔ ہاں اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی سینئر موجود ہونا چاہیے، اس کے ساتھ آپ آہستہ آہستہ اس کام کو سیکھ سکتے ہیں۔ لائف میں بھی سیم ایسا ہی ہے، کیونکہ لائف میں ہم لوگ ایسا نہیں کرتے کہ اگر ہم ایک مسلم ہیں اور مسلم کمیونٹی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے تو ہم سب سے پہلے خود ایک اچھے مسلمان نہیں بنتے، جبکہ دوسروں کو ٹھیک کرنے میں ہم لگ جاتے ہیں، بھئی تم صحیح مسلمان نہیں ہو، تم یہ نہیں ہو، تم وہ نہیں ہو۔ تو ایسا کرنے میں کیا ہوتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم جب تک انسان نہیں ہوں گے، اس کے بعد ہی پہلا نمبر ہمارا انسان کا آتا ہے، اس کے بعد ہی نمبر آتا ہے مسلمان کا۔ جب ہم انسان ہی نہیں ہوں گے تو ہم مسلمان کیسے ہوں گے؟ تو ہمیں یہ ساری چیزیں سیکھنی ہیں۔ ہم نے انسانیت کو پیچھے چھوڑ دیا، کیونکہ پہلا سٹیپ ہمارا انسانیت کا تھا، اور اس کے بعد دوسرا سٹیپ جو تھا وہ تھا ہمارا ایک مسلمان ہونا۔ تو ہم نے کیا کیا، انسانیت والا سٹیپ چھوڑ دیا، مسلمان ہونے والا سٹیپ بھی ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم آگے آ گئے ہیں کس طرف، اخلاقیات کی طرف، اور آگے ہم جناب انصاف کی طرف، اور ایسے ایسے سارے کام مشین کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں مشین کا بیسک پتہ ہی نہیں ہے،
ہم نے آگے مطلب کام سٹارٹ کیا ہوا ہے، یہ کر دیں گے ہم، وہ کر دیں گے، ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے، تم یہ نہیں ہو تو ہر بندے کے ہم کیڑے نکال رہے ہیں، اس کو ہم سمجھا رہے ہیں کہ بھائی تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، حالانکہ ہمیں خود ان چیزوں کی بیسک کا پتہ نہیں ہے۔ جیسے یہ بندے مشین چلا رہے تھے، ان کو مشین چلانے کا پتہ ہے، مشین چلا رہے ہیں، لوڈ بھی اٹھا رہے ہیں، ان کو وہ سکھا کے چلا گیا ایسے ایسے کر دینا، لیکن جب مشین خراب ہوئی، اس کی شیلنگ خراب ہوئی، تو اس کو سیٹ کرنے کے لیے اب ان لوگوں کو بالکل بھی نہیں پتہ، یہ بیچارے ایسے لگے ہوئے ہیں، ایسے ایسے بڑی مشکل سے، پھر کسی طرح ہم نے ایک بندہ کو دوبارہ بلایا، پھر اس نے سیٹ کیا، تو اس میں ہمارا ٹائم بھی ضائع ہو گیا، نقصان بھی ہو گیا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، ہم سب لوگوں کو یہ چیز سیکھنی چاہیے کہ بھائی ہم لوگ مسلمان ہیں، تو مسلمان آخر میں ہوتا کیا ہے؟ ہم لوگ ایک انسان ہیں، تو انسان اصل میں کیا ہوتا ہے؟ ہم جب یہ ساری چیزیں سیکھیں گے، اس کے بعد ہی ہم کسی اور کو سکھا پائیں گے کہ بھائی تم ایسے کرو، تم ویسے کرو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔